السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ طائف طائف یہ صرف ایک خوبصورت پہاڑی شہر نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جسے پڑھتے ہوئے دل بھر آتا ہے۔ جب بھی کوئی عمرہ کرنے والا مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کا سفر طے کر کے طائف پہنچتا ہے تو وہ صرف ایک شہر نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ ان راستوں پر چل رہا ہوتا ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن لمحات برداشت کیے۔ یہی وجہ ہے کہ طائف کی زیارات صرف تاریخی مقامات کی سیر نہیں بلکہ صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک زندہ یادگار ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ میں مخالفت بڑھ چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کہ شاید طائف کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفادار صحابی حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ پیدل طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں نہ کوئی شاہانہ قافلہ تھا، نہ کوئی محافظ، صرف اللہ پر کامل بھروسہ اور انسانیت کو ہدایت دینے کی تڑپ تھی۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے نہایت سخت رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا بلکہ شہر کے آوارہ نوجوانوں اور غلاموں کو بھی آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ گالیاں دیتے، شور مچاتے اور پتھر برساتے رہے۔ پتھر اتنے شدید تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے خون بہنے لگا، جوتیاں خون سے بھر گئیں اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود بھی زخمی ہو گئے۔ یہ منظر اسلامی تاریخ کے انتہائی دردناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکل آئے اور ایک باغ میں پناہ لی۔ یہی باغ طائف کی سب سے اہم تاریخی زیارات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ موجودہ عمارتیں بعد کے زمانے میں تعمیر ہوئیں، لیکن یہی وہ مقام مانا جاتا ہے جہاں زخمی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام فرمایا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ نے اپنے ایک نصرانی غلام حضرت اداس کو انگوروں کا خوشہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ فرمایا۔ حضرت اداس حیران رہ گئے کیونکہ عرب میں یہ الفاظ عام نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے شہر نینوا کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے اور حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر حضرت اداس بے اختیار آگے بڑھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور سر اقدس کو بوسہ دیا۔ اس لمحے ایک زخمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے وہ کام کر دکھایا جو طاقت اور دولت نہ کر سکیں۔ ایک سچا دل حق کو پہچان گیا۔ آج جب زائرین طائف میں حضرت اداس کے واقعے سے منسوب مقام کی زیارت کرتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ بہترین اخلاق، رحم اور سچائی سے دلوں میں اترا۔ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعا بھی مانگی جس کے الفاظ آج بھی ہر مسلمان کے دل کو ہلا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی بے قدری کی شکایت کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ اگر اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ یہ دعا صبر، توکل اور اللہ پر کامل اعتماد کی عظیم مثال ہے۔ اسی سفر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور 7 پہاڑوں کے فرشتوں کو لائے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو ہلاک کر دوں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہی وہ عظیم رحم تھا جس نے بعد میں حقیقت کا روپ دھارا، کیونکہ چند برس بعد طائف کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی بن گئے۔
آج طائف جانے والے زائرین اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ یہ شہر صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ صبر، معافی اور رحمت کی زندہ مثال ہے۔ یہی احساس طائف کی زیارات کو دنیا کی دوسری تاریخی جگہوں سے منفرد بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے چند ہی برس بعد تاریخ نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ وہی طائف جس نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر شہر سے نکال دیا تھا، آخر کار اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ ثقیف نے ابتدا میں مخالفت جاری رکھی، لیکن غزوہ حنین کے بعد جب مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کیا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے خود مدینہ منورہ حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پوری ہوئی جس میں آپ نے ان کی ہلاکت کے بجائے ان کی آنے والی نسلوں کی ہدایت کی امید ظاہر فرمائی تھی۔ یہی واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک سچا داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج طائف کی زیارات میں سب سے زیادہ معروف مقام مسجد عبداللہ بن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی اور قرآن کریم کے عظیم مفسر تھے۔ انہیں جبر الامت اور ترجمان القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا وصال طائف میں ہوا اور ان کی تدفین بھی یہی ہوئی۔ موجودہ مسجد مختلف ادوار میں تعمیر اور توسیع کی گئی، جبکہ اس کے قریب حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر موجود ہے۔ زائرین یہاں آ کر ان کے علمی مقام کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق قبروں سے حاجت طلب نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد بہت سے زائرین وادی وج کی طرف جاتے ہیں۔ یہ وادی طائف کے قدیم اور معروف علاقوں میں شمار ہوتی ہے۔ حدیث میں اس وادی کا ذکر ملتا ہے اور اہل علم نے اس کی تاریخی اہمیت بیان کی ہے۔ آج یہ علاقہ جدید آبادی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن جب کوئی یہاں کھڑا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ سرزمین ہے جس پر صدیوں پہلے انبیاء اور صالحین کے قدموں کی یادیں محفوظ ہیں۔ طائف کے سفر میں ایک اور اہم تاریخی نسبت مقام نخلا سے ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے سفر میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ جن اور صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا، خاموشی سے غور کیا، ایمان لے آئی اور اپنی قوم کی طرف جا کر انہیں بھی اللہ کے پیغام کی دعوت دی۔ اسی لیے بہت سے زائرین اس علاقے کی تاریخی نسبت کو یاد کرتے ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موجودہ دور میں جس مخصوص جگہ کو بعض لوگ یقینی طور پر یہی مقام قرار دیتے ہیں، اس کی قطعی تاریخی تعین موجود نہیں، اس لیے اس بارے میں احتیاط ضروری ہے۔ طائف کی سیر کے دوران آپ کو قدیم بازاروں، پتھریلی گلیوں اور تاریخی علاقوں کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ اگرچہ وقت کے ساتھ شہر کی شکل بدل چکی ہے، نئی سڑکیں، عمارتیں اور باغات بن چکے ہیں، لیکن کئی مقامات آج بھی اس عظیم تاریخ کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں کے سرسبز باغات، انگور، انار، انجیر اور گلاب کی خوشبو طائف کی پہچان ہے۔ دنیا بھر میں مشہور طائف کا گلاب بھی اسی شہر کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، جس سے عطر اور گلاب کا عرق تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ بعض مقامات کے بارے میں سوشل میڈیا یا عوام میں ایسی روایات مشہور ہیں جن کی معتبر تاریخی بنیاد موجود نہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاص پتھر، درخت یا نشان کو یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا درست نہیں جب تک اس کی واضح اور مستند دلیل موجود نہ ہو۔ ایک مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ثابت شدہ تاریخی مقامات کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، درود شریف پڑھے، نفل عبادت کرے اور اس سفر سے سبق حاصل کرے۔ اگر آپ عمرہ کے دوران طائف جائیں تو یہ سفر صرف تصاویر بنانے یا خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے تک محدود نہ رکھیں۔
اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید تکلیف برداشت کی لیکن بد دعا کی بجائے ہدایت کی دعا کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زخمی قدموں سے چلنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو صبر، رحم اور معافی کا ایسا سبق دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ جب آپ مسجد عبداللہ بن عباس کے قریب کھڑے ہوں، وادی وجہ کو دیکھیں یا طائف کی ٹھنڈی ہوا محسوس کریں تو ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ 1400 سال پہلے اسی فضا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجی تھی۔ اسی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حضور دعا کی تھی اور اسی شہر کے لیے خیر کی امید رکھی تھی۔ شاید یہی احساس طائف کی زیارت کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمرہ ادا کرنے، سنت کے مطابق زیارات کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے عملی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔